الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گزشتہ چند جمعوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں تو کون سی صفات اسے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. دوسری صفت یہ پیدا کرنی ہوگی کہ اسے لغو باتوں سے اعراض کرنا ہوگا. والذین هم عن اللغو معرضون. اس کے دو معنی ہو سکتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ترکی بترکی جواب دینا، اس سے منع کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان لغو باتوں سے اعراض کرے. لغو کہتے ہیں ایسی بات جس کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے. ایسی باتوں سے بچ جائے کہ نہ دنیا کے اندر ان باتوں کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر ہوگا. اگر دنیا کے اندر فائدہ ہے تو پھر بھی چلو کسی حد تک گنجائش نکل سکتی ہے، ایسی بات کرے انسان. اور پھر ایسی بات کہ اگر اس کے آخرت کے اندر فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر سبحان اللہ کرنی چاہیے. لیکن ایسی بات جس کا نہ دنیا کے اندر فائدہ ہو نہ آخرت کے اندر فائدہ ہو، ایسی باتوں کو لغو بات کہا جاتا ہے، فضول بات کہا جاتا ہے.
تو جو انسان لغو باتوں سے اعراض کرے، فضول باتوں سے اعراض کرے، یہ انسان کامیاب ہے۔ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع لے لیتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر پھر گفتگو چلتی ہے اور دونوں طرف سے اس پہ دلائل دیے جاتے ہیں اور تقریباً گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے اس کے اوپر بات چلتی رہتی ہے، آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اور پھر وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ اب انسان نے سوچے کہ 2-2.5 گھنٹے کی جو گفتگو ہوئی، جو بحث مباحثہ ہوا، اس کا کیا فائدہ نکلا؟ کوئی فائدہ تھا دنیا کے اندر کی اس بحث مباحثے کا، یا آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر تھا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم نے 2-2.5 گھنٹے کیوں ضائع کیے۔ اس سے اللہ رب العزت اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ یہ وقت اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ ایک ایک لمحہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور قیامت والے دن اس کا سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جو وقت دیا تھا، جو عمر دی تھی، یہ بتاؤ کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری؟ تو اس وقت اگر یہ جواب ہو کہ اس بحث مباحثے کے اندر، اس گفتگو کے اندر اور ان حالات کے اندر گزار دی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کا تو ایک ایک لمحہ یا اس کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا اس کو جہنم کے قریب کر رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا اتنا قیمتی ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے اور پھر اتنا زبردست کلمہ اس کو نصیب کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے وقت ویسے بیکار چھوڑ دیا۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے آئیں گی ایسی باتوں کے اندر کہ جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، وہ باتیں کرتے ہیں تمہیں مزہ آئے گا، یا ہم تمہیں آزما رہے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا کیسے قیمتی بناتے ہو، پوچھا جائے گا۔ اور یہ ایک ایک لمحہ، ایک انسان کافر ہے، کافر سے مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کتنی دیر ہوئی، جو ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم میں جانا تھا اس سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ کتنی دیر میں ہوا یہ سارا کام؟ چند لمحوں میں، یہ سارا کام چند لمحوں میں ہو گیا کہ جس نے ہمیشہ جہنم میں جلنا تھا، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً کیا ہوا جی، اب وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ کلمہ اس کو یہ فائدہ تو لازمی دے گا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہ لمحوں کے اندر ہوا ہے سارا کام۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے مختلف اذکار کے حوالے سے بیان کیا ہے، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، زبان پہ بہت ہلکے سے ہیں، پتہ نہیں جب میں انسان ادا کر دیتا ہے، یہ لمحوں کی ساری گیم ہے، لیکن فرمایا کہ میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کا ایک ایک لمحہ یہ بہت قیمتی ہے، اور یا تو اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسے کا روکا ہوا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اس سے رک جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ اور قرآن کے اندر بھی سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ایک گائے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کر دو، اب انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ گائے کو ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ اب انہوں نے کیا کیا، نہیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی جنس کیا ہونی چاہیے، اس کی رنگت کیا ہونی چاہیے، اور پھر اس طرح کے مختلف سوالات کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کیے، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ گائے ذبح کرتے تو ذبح کرتے تھے، بات ختم ہو جاتی، اور یہ سوالات کر کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو پھنس چکے تھے، اگر ہم ان کے ساتھ ان کی مدد نہ کریں تو یہ مشکل میں تھے، یہ کام ہی نہ کر سکتے یہ والا. تو یہ نقصان کی چیزیں ہیں. اور پھر اسی طرح بحث مباحثے کے اندر وقت کر دیا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مجھے جاننے جانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ دو طلبہ بلخ سے جو اس وقت ترکستان کا حصہ تھا وہاں سے ان کے پاس ایسے بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، تو ہم جاتے ہیں جا کر ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں. اب وہ طلبہ وہاں سے چلے دہلی پہنچے، اور دہلی کی جس مسجد میں یہ حضرت روتے تھے وہاں پر آ گئے. وہاں پہنچ کے دونوں حوض پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، اور آپس میں تکرار شروع ہو گئی کہ یہ حوض بڑا ہے دہلی کا، یہ ہمارے بلخ کا حوض جو ہے وہ بڑا ہے. ایک طالب نے کہا نہیں یہ والا بڑا ہے، دوسرا نے کہا نہیں وہ والا بڑا ہے. اب اس کے اوپر وہ بحث کر رہے ہیں، ساتھ وضو بھی کر رہے ہیں. اب جانا ہے وہ طالب وہ بھی قریب میں وضو کر رہے تھے، یہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، یہ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب وضو سے فارغ ہوئے اور بعد میں پتہ چلا جی آئے ملاقات ہوئی، ہاں جی کیسے آنا ہوگا، جی ہم تو آئے ہیں کہ آپ سے ایک اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلیے تو بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو حوض جو ہے یہ ہمارا بڑا ہے یا آپ کے وہاں حوض بڑا ہے، کون سا حوض بڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس پہ تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا نہیں دیکھو کون سا حوض بڑا ہے. ہم لوگ اتنی بحث کر رہے تھے اور اتنا تکرار ہو رہا تھا آپس میں، یہ حوض کون سا بڑا لگ گیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے پاس ہیں اصلاحی تعلق قائم کر دیں گے. انہوں نے کہا وہ بھی قائم ہو جائے گا، لیکن پہلے اس بات کا جواب دیں، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس کا نتیجہ نکل جائے، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ بات سمجھانا مقصود تھا کہ جس چیز کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے اس میں بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ تمہارے یہاں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے تمہارے پاس، کہ تمہیں اتنا قیمتی وقت وضو کے دوران اور اس کی دیر بعد تک تو اسی بحث میں لگے کہ کون سا بڑا ہے، تو وقت کی تو قدر ہے نہیں تمہیں. اور اگر تمہیں یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے تو کیا کرتے تھے، کیا ہو جاتا؟ فرض کریں یہ بڑا تو پھر کیا ہو جاتا، یا وہ بڑا تو پھر کیا ہو جاتا. یہ پتہ چل جانے سے دنیا کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل ہو جاتا ہے یا آخرت کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جاتا ہے، کیا حاصل ہوتا؟ تو ایسا وقت ضائع کیا، بہت وقت ضائع کیا. وقت کی قدر اور اہمیت تمہارے دل کے اندر نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم بحث کر رہے تھے کیا تمہیں ایسی پیمائش نہیں تھی کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے؟ جو کہتا ہے یہ بڑا ہے اس نے اس کی پیمائش نہیں تھی، جو کہتا ہے وہ بڑا ہے اس نے اس کی پیمائش نہیں تھی. پیمائش تو کوئی نہیں کی ہم نے. دوسری بات یہ ہے کہ تم ایسی بات کے اندر بحث مباحثہ کر رہے ہو جس کی کوئی تحقیق نہیں کی تم لوگوں نے، بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہو اور بغیر تحقیق کے اس کے اوپر دلائل بھی دے رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کی جو اہمیت ہے، ایک اللہ نے ایک زبان دی ہے، ایک نعمت دی ہے، اور ایک سوچ و فکر اللہ نے جو دی ہے اس کا ضیاع کر رہے ہو، بغیر تحقیق کی بات کر رہے ہو اتنے غیر ذمہ دار لوگوں کو. آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ٹاک شوز میں پورا گھنٹہ لوگ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں، ایک طرف سے ایک بات کر رہے، دوسری طرف سے دوسرا بات کر رہے، آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بس ٹھیک ہے جی ہم آپ نے بات سن لی اور نتیجہ آپ پہ ہے، اللہ حافظ کا پھر ملیں گے. کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں، پورا گھنٹہ جائے گا. اور اگر ہم یہ نہ سنتے تو کون سا آسمان گر جانا تھا یا زمین پھٹ جاتی تھی کہ ہم نے یہ ایک گھنٹہ یہ کچھ نہیں سنا، پورا گھنٹہ ضائع کر دیا. کل یہ اللہ کے حساب دینا ہوگا، ہمیں تم لوگ ٹاک شوز تو پورا گھنٹہ سننا تھا، بتاؤ کیا نتیجہ نکلا، کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ بالکل بیکار کی چیزیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو نے کہا دوسری بات تو یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے بعد بھی کر رہے ہو، دلائل بھی دے رہے ہو اتنے بیکار لوگوں کو. تو یہ بات سمجھانا تھا
کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا ان کے کرنے سے وقت کا ضیاع ہے، اور ایسی چیزیں کہ اگر ان کا نتیجہ نکل بھی جائے اور دنیا آخرت کے اندر اس کا فائدہ نہ ہو تو پھر بھی وہ بھی لغو باتوں کے اندر آتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ لغو باتیں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. یہ ایسی بات ہے. تو اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سوچ کے انسان گزارے کہ میں کرنا کیا ہے. اسی طریقے سے بحث چل پڑتی ہے جی. وہ مفتی عثمانی صاحب نے اپنے حوالے سے ایک قصہ لکھا ہے. کہتے ہیں مجھے رات کے وقت میں ایک فون آیا، سونے کے قریب تھا میں، اور ایک فون آیا اور صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا. میں نے کہا ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے رات گئے میں اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کی فکر تمہیں کیوں لگ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا ہے کہ آپس میں کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے بات چیت کر، تو یہ بحث چل پڑی، تو اس میں ہم اتنی تکرار ہوا تو ہم نے فیصلے کے لیے آپ کو فون کیا کہ آپ بتائیں کہ اس کا رنگ کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا تو بتائیں کہ کیا آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے؟ دنیا کا فائدہ یا آخرت کا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس میں پھر بحث کر کے اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ لغویات میں سے ہے. اگر کسی انسان کو نہیں پتا کہ صاحب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. کیا قبر میں سوالات کے جوابات میں اس کے پیپر پڑ جائے گا، یا پوچھتاچھ سے نہیں گزر سکے گا. کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ وقت کا ضیاع ہے، اور ان چیزوں سے اعراض کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ مت ایسی باتیں کریں جن کا فائدہ نہیں ہو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہمارے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور اس نہر میں مجھے غسل کرنا ہوتا ہے، اب یہ بتائیں کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے نہایا کروں یا مغرب کی طرف منہ کر کے نہایا کروں؟ امام صاحب نے اس کو جواب دیا دیکھو بھائی جہاں جس طرف تم کپڑے رکھو نا اس طرف منہ کر کے نہایا. اور اس کو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت نے جب اس ایک چیز کا پابند نہیں کیا تو پھر کیوں ایسے سوالات اٹھاتے ہو؟ اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے پوشیدہ رکھا ہے، کھلا چھوڑ دیا ہے، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر ایسے سوالات کیوں انسان کرے؟ ایسے سوالات سے بچنا چاہیے. تو جب غسل ہے بھائی ندی کے اندر، نہر کے اندر نالا، پھر مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، کہیں بھی منہ کرو. تو نے کہا ایسے کرو کپڑوں کی طرف منہ کرو، ایسا مطلب تمہارے کپڑے بھی اٹھا کے لے جائے. تو یہ ایسی چیزوں سے اعراض بہت ضروری ہے. اپنے وقت کا ضیاع ہے. یہ جو اللہ نے امانت دی ہے، اس امانت کے اندر خیانت ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کن چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا؟ یہ تو میں کچھ دینی مثالیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب دین کے اندر بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، دنیا کے اندر گنجائش کہاں سے ہوگی کہ آپ پورا گھنٹہ 2 گھنٹے پورا دن بیٹھ کے وہاں کے بحث مباحثے کرتے رہے، جس کے آخر میں نتیجہ بھی کوئی نہ کوئی. 2 بندے بحث کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جی میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، میں نے فلاں بندے کو چپ کرا دیا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے عموماً لوگوں کے اندر بحث شروع ہو جاتی ہے یزید کے حوالے سے. ہاں جی یہ بتائیں یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اگر وہ جنتی ہو تو مجھے کیا فائدہ ہے، وہ جہنمی ہو تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. وہ جنتی ہو جائے تو مجھے کیا مل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا تو مجھے کیا مل جائے گا؟ یہ تو قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. جو پہلے لوگ گزر گئے وہ اپنے اعمال خود، ان کا حساب وہ خود دیں گے، وہ تو چلے گئے، بات ختم ہو گئی. اور جو وہ اعمال کر کے گئے ہیں ان اعمال کا حساب انہیں خود دینا ہے. ان کے اعمال کے اوپر میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ وہ کیا اعمال کر کے گئے ہیں، مجھے کیا ان کے بارے میں کیا فیصلہ مجھے کرنا ہے. یہی سوال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کیا گیا کہ حضرت آپ بتائیں یزید کے حوالے سے جب کیا کہ جہنمی ہے، فاسق فاجر ہے، کیا ہے؟ تو نے کہا بھائی مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں خود فاسق اللہ کی نظر میں ہوں یا نہیں ہوں یا کیا ہوں، میں خود جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، مجھے اپنا نہیں پتا، اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا؟ مجھے تو اپنی فکر غائب ہو رہی ہے. تو جب انسان کو آخرت کی فکر ہوگی
اس بات کا ڈر ہوگا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو پھر دوسروں کے پیچھے نہیں پڑے گا. ویسے اٹھ پڑا کے سوالات اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے. وہ تو اپنا ایک ایک منٹ بچائے گا کہ مجھے بچنا ہے ان چیزوں سے اور اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا ہے. میں کیوں ایسی بات کروں جسے نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ تو یہ سوچے گا کہ مجھے سبحان اللہ کہنا ہے, مجھے الحمدللہ کہنا ہے, مجھے اللہ اکبر کہنا ہے. میں اس دیر میں ادھر کی باتیں سوچ رہا ہوں, میں اس دیر میں تذکرہ کیوں نہ کر لوں. اور جو فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے, علماء سے سنا کہ جنت جو ہے وہ تو چٹیا میدان ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ جو ہمارے اعمال ہوں گے یہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بناتے رہیں گے, اس کو سنبھالیں گے. محل وہاں پہ ہمارے اعمال سے بن رہے ہیں, درخت وہاں پہ ہمارے اعمال سے لگ رہے ہیں, نہریں وہاں پہ ہمارے اعمال سے بہ رہی ہیں. اور یہاں پر رہتے ہیں ہم تو صرف فرضی اعمال کرتے ہیں. تو اس لیے فکر کی بات ہے کہ ہم کہاں وقت گزار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, جو مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, تو ایک کام تو اسے یہ کرنا ہوگا کہ اس کو لغو باتوں سے اعراض کرنا ہوگا. ایک تو ترکی بترکی جواب مقابلے کے اندر آ کر اس سے بھی معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ عادت نہیں ہوگی. اور دوسرا اسے یہ کرنا ہوگا کہ جو لغو باتیں, ایسی باتیں جن کا نہ دنیا کے اندر فائدہ ہے اور نہ ان کا آخرت کے اندر فائدہ ہے, ان باتوں سے بھی اسے بچنا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے.